بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں۔ دوستو، آج ہم ہڈیوں کی سوزش کی بیماری سے متعلق بات کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ہڈیوں کے یہ انفیکشن خون کے ذریعے پھیلنے والے بیکٹیریا یا کھلی چوٹ کے نتیجے میں کس طرح ہوتا ہے۔ تو میں ڈاکٹر ارباب، آپ کا میرے چینل ارباب ہیلتھ کلینک کراچی میں خوش آمدید۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر اچھا لگا تو اپنے دیگر دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ ہم اسی طرح کی مفید اور نالجبل ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناتے رہتے ہیں۔ ساتھیوں، ہڈیوں کی سوزش کی بیماری کو میڈیکل ٹرمالوجی میں آسٹیومائلائٹس کہتے ہیں۔ یہ ہڈیوں کے انفیکشن ہے جو ہڈیوں میں پھیلنے والے بیکٹیریا یا فنگل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بیماری جسم کی کسی بھی ہڈی کو متاثر کر سکتا ہے اور کسی کو بھی یہ ہڈیوں کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ بچوں کو ان کی ٹانگوں یا بازو میں زخم یا فریکچر کی وجہ سے یہ انفیکشن ہو سکتا ہے۔ یہ انفیکشن بالغوں کو، خاص طور پر خواتین کو متاثر کر سکتا ہے، جس سے ہڈیوں کے گودے میں دردناک سوجن ہوتی ہے۔ بالغوں میں یہ عام طور پر ریڑھ کی ہڈی یا کولوں کو متاثر کرتا ہے۔ یہ ہڈی کے مغز کی سوزش ایکیوٹ یا کرونک ہوتی ہے۔ ہڈیوں کی انفیکشن مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ ہر ایک کی اپنی خصوصیات اور مضمرات ہیں۔ ساتھیوں، ایکیوٹ آسٹیومائلائٹس یہ ہڈیوں کے انفیکشن کی ایک قسم ہے جو انفیکشن کے ہڈیوں میں پھیل جانے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ ہڈیوں کے انفیکشن کی بیماری کی سب سے عام قسم ہے۔ دوسری نوعیت ہے دائمی آسٹیومائلائٹس۔ یہ ہڈی کا انفیکشن اس وقت ہوتا ہے جب پچھلا کوئی انفیکشن جو مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا تھا یا مہینوں یا سالوں بعد دوبارہ آتا ہے۔ تیسری نوعیت ورٹیبرل آسٹیومائلائٹس ہے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی میں ورٹیبرل کو متاثر کرتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی علامات کیا ہیں۔ علامات ہڈیوں کے انفیکشن کی قسم پر منحصر ہوتی ہیں۔ ہڈیوں کا درد اکثر آسٹیومائلائٹس کے سب سے نمایاں علامات میں سے ہیں۔ ساتھیوں، ہڈیوں کے انفیکشن کے سب سے عام علامات میں سرفہرست بخار، سردی کا لگنا، پسینہ کا آنا، متلی اور قحط، سوجن اور سوزش، جلد کی رنگت کا تبدیل ہو جانا، زخم یا سرجری کی جگہ پر پیپ کا اخراج ہونا اور جلد میں گرمی یا گرمی کا احساس ہونا شامل ہے۔ اب دیکھتے ہیں وجوہات کیا ہیں۔ آسٹیومائلائٹس ایک انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے جو ہڈیوں میں پھیلتا ہے اور یہ اکثر انفیکشن کا نتیجہ ہوتا ہے جو جلد کی سطح پر ہوتا ہے، جیسے زخم یا سرجری کی جگہ جہاں انفیکشن پیدا کرنے والے جراثیم خون کے دائرے تک پہنچ جاتے ہیں اور خون میں پھیل سکتے ہیں۔ وجوہات میں چوٹ یا صدمے کے بعد کھلا زخم، دباؤ کی چوٹیں، بیڈ سور، پینکچر کی چوٹیں، اس کے علاوہ تازہ سرجری سے گزرنا، خاص طور پر آرتھروپلاسٹی یا دیگر طریقہ کار جہاں سرجن ہڈیوں کے فریکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے پن لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وجوہات میں ذیابیطس، HIV پازیٹیو ہونا، ریمیٹیسنس شوٹ، نس کے ذریعہ منشیات کا استعمال جو عام طور پر بہت عام ہے، شراب نوشی، اسٹرائڈز کا استعمال، بہت سارے نوجوان اسٹرائڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی طویل مدت استعمال کرنا، خون کی ناقص فراہمی اور کوئی حالیہ چوٹ شامل ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے۔ مرض کو تشخیص دینے کے لیے خون کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایکس ریز ہوتے ہیں، MRI کیا جاتا ہے، ٹوموگرافی کی جاتی ہے، الٹرا ساؤنڈ لی جاتی ہے، ہڈی اسکین، ہڈی بایوپسی وغیرہ سب اس میں شامل ہیں۔ ساتھیوں، یہ تھے ان کی وجوہات اور علامات۔ اب دیکھتے ہیں کہ بون انفیکشن، اس میں کون سی ہومیوپیتھی ادویات قابل ذکر ہیں جو کہ بیمار کو ٹھیک کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس بیماری کی سب سے بہترین دوائی ہے بیلاڈونا 30CH پوٹینسی۔ یہ مریض کو دن میں 3 مرتبہ صبح 6 بجے، پھر 12 بجے، پھر شام کو 6 بجے 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ڈال کے پلانا ہے۔ نمبر 2، ٹاپ کے مریضوں میں رسٹاکس 30CH پوٹینسی ہے۔ یہ بھی مریض کو صبح 7 بجے، پھر 1 بجے اور پھر شام کو 7 بجے 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ڈال کے پلانا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی
بہترین کمبینیشن میں نے بنایا ہے BIC کمبینیشن، یعنی بون انفیکشن کمبینیشن۔ اس میں 4 ادویات ٹاپ کے ہیں۔ نمبر 1 ہے کلکیریا کرب 3X، نمبر 2 ہے کلکیریا فلور 3X، نمبر 3 ہے کلکیریا فاس 3X، اور نمبر 4 ہے سائلیشیا 3X۔ ان ڈائلوشن فارم میں آپ لیں اور پھر ایک خالی فائل لے لیں۔ اس خالی فائل میں یہ میڈیسن آپ کھول کے اس میں مکس اپ کر لیں، اچھی طرح مکس کر لیں، لیکن یاد رہے کہ جو میڈیسن آپ لے رہے ہیں وہ سیل پیک ہو، اور اچھی طرح ہلانے کے بعد بیمار کو دن میں 3 سے 4 مرتبہ 5 قطرے دینا ہے، یعنی صبح 9 بجے، پھر 3 بجے، پھر رات کو 9 بجے 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ڈال کے پلا دیں۔ اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔